اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہجُلبلاغہ اردو خطبہ نمبر 52 جس میں دنیا میں زہد کی ترغیب اور پیش پروردگار، اس کے ثواب اور مخلوقات پر خالق کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، دنیا جا رہی ہے اور اس نے اپنی رخصت کا اعلان کر دیا ہے اور اس کی جانی پہچانی چیزیں بھی اجنبی ہو گئی ہیں۔ وہ تیزی سے منہ پھیر رہی ہے اور اپنے باشندوں کو فنا کی طرف سے جا رہی ہے اور اپنے ہمسایوں کو موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس کی شیرینی تلخ ہو چکی ہے اور اس کی صفائی مقدر ہو چکی ہے۔ اب اس میں صرف اتنا ہی پانی باقی رہ گیا ہے جو تہہ میں بچا ہوا ہے، اور وہ نپا تلا گھونٹ رہ گیا ہے۔ جسے پیاسا پی بھی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے۔ لہٰذا بندگان خدا، اب اس دنیا سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لو جس کے رہنے والوں کا مقدر زوال ہے، اور خبردار تم پر خواہشات غالب نہ آنے پائیں، اور اس مختصر مدت کو طویل نہ سمجھ لینا۔ خدا کی قسم، اگر تم ان اونٹنیوں کی طرح بھی فریاد کرو جن کا بچہ گم ہو گیا ہو، اور ان کبوتروں کی طرح نالہ و فغاں کرو جو اپنے جھنڈ سے الگ ہو گئے ہوں، اور ان راہبوں کی طرح بھی گریہ و فریاد کرو جو اپنے گھر بار کو چھوڑ چکے ہیں، اور مال و اولاد کو چھوڑ کر قربت خدا کی تلاش میں نکل پڑو، تاکہ اس کی بارگاہ میں درجات بلند ہو جائیں یا وہ گناہ معاف ہو جائیں جو اس کے دفتر میں ثبت ہو گئے ہیں، اور فرشتوں نے انہیں محفوظ کر لیا ہے۔ تو بھی یہ سب اس ثواب سے کم ہوگا کہ جس میں تمہارے بارے میں امید رکھتا ہوں، یا جس عذاب کا تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے دل بالکل پگھل جائیں اور تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے رغبت ثواب یا خوف عذاب میں خون جاری ہو جائے، اور تمہیں دنیا میں آخر تک باقی رہنے کا موقع دے دیا جائے، تو بھی تمہارے اعمال اس کی عظیم ترین نعمتوں اور ہدایت ایمان کا بدلہ نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے ان کی راہ میں تم کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھو۔ جزاک اللہ۔ بہت ہی خوب اور عالی شان خطبہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرایب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ توحید تمام مومنین و مومنات کے لیے تلاوت کریں، اور بالخصوص میرے والد محترم اور ہمشیرہ کے لیے دعا فرمائیں۔